انسان کی آزادی کو چھیننے والے نہیں ہیں بلکہ انسان کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آپ سڑک پر سفر کرتے ہیں، جگہ جگہ میل پتھر لگے رہتے ہیں، بمبئی اتنے کلومیٹر ہے، پونا اتنے کلومیٹر ہے، یہ راستہ ادھر کو جا رہا ہے، یہ راستہ ادھر کو جا رہا ہے۔ وہ جو میل پتھر لگائے جاتے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نہیں صاحب گاڑی آپ ادھر ہی کو موڑیں گے، ادھر کو نہیں جائیں گے۔ وہ رہنمائی کے لیے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ راستہ کدھر کو جا رہا ہے۔ یہ سائن اسپاٹ ہیں، نشان راہ ہیں۔ آئین الہی نشان راہ ہے، صرف وہاں نشاندہی کرتا ہے جہاں انسان کے بھٹکنے کا خطرہ ہے کہ بھٹک نہ جائے کہیں۔ جہاں ضرورت نہیں ہے انسان اپنے آپ کام چلاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں بناتا ہے، تخلیقات کرتا ہے، ایجادات کرتا ہے۔ وہ پروردگار نے اس کے اندر جو علم رکھا ہوا ہے، وہ قوت دراکہ رکھی ہوئی ہے، وہ علمہ آدم الاسماء کلہا کا مظہر ہے، وہ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہدایت کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں انسان کی عقل اور اس کے حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں کہ اب آگے کا راستہ مجھے نہیں معلوم، اب آپ بتائیے میں کہاں جاؤں۔ جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے چھو کر، سن کر، دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں، وہاں کہا کہ خود معلوم کرو، دیکھو، غور کرو۔ جہاں انسان نے کہا کہ اب میں کیا کروں، مجھے بتائیے میں کیوں آیا ہوں، کیا کرنا ہے مجھے دنیا میں، آپ نے مجھے بھیجا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ذرا میری رہنمائی تو فرمائیں۔ نہ وہاں عقل کام کر رہی ہے، نہ تجربہ کام کر رہا ہے۔ وہاں قدرت آ کر، وہاں وحی الہی آ کر، وہاں اللہ کے پیغمبر آ کر بتاتے ہیں کہ راستہ یہ ہے، مقصد حیات یہ ہے، انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے، سعادتوں کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں، وہ کتابیں بتاتی ہیں، وہ پیغمبر بتاتے ہیں۔ ذرا رحمت الہی کا اندازہ تو فرمائیے کہ صرف بتانے پر اکتفا نہیں کیا جا رہا ہے کہ صاحب بتا دیا گیا، لکھ دیا گیا، نہیں، بتانے کے ساتھ ساتھ ان اپنے بندوں کو مقرر کیا جو کر کے دکھائیں، چونکہ کہنے اور کرنے میں جو فرق ہے، ایک بات کہی جائے اور ایک بات کہہ کر کی جائے، ایک عملی نمونہ سامنے ہو۔ عملی نمونہ جب انسان کے سامنے ہوتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کام کا کرنا۔ بات تاریخی ہے، کسی پر کوئی طنز نہیں ہے۔ خطبات مدراس کا نام آپ نے اچھی طرح سنا ہوگا۔ سید سلیمان ندوی کے وہ خطبات سیرت ہیں جو انہوں نے مدراس میں دیے تھے، اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ایک شاہکار حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ سید صاحب کا ایک خطبہ اٹھائیے، اس میں وہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بحری جہاز سے بمبئی سے جا رہا تھا اور غالباً قاہرہ کا سفر تھا۔ اتفاق سے اسی جہاز میں ہمارے ملک کے بہت بلند پایہ دانشور، ہندو مذہب کے بہت بڑے عالم رابندر ناتھ ٹیگور بھی سفر کر رہے تھے۔ جب دو عالم ملتے ہیں تو ان میں عالمانہ باتیں ہوتی ہیں، جیسا آدمی خود ہوتا ہے اس آدمی سے ویسی باتیں کرتا ہے۔ سید صاحب ایک اسلامی علوم کے ماہر اور ہمارے رابندر ناتھ ٹیگور ہندو مذہب کے نہایت اونچے درجے کے دانشور عالم، دونوں بیٹھے تو عالمانہ باتیں ہوئیں۔
ان باتوں میں سے ایک بات سید صاحب نے نقل کی ہے اور بڑی بنیادی بات ہے وہ۔ سید صاحب نے پوچھا ٹیگور صاحب سے کہ ٹیگور صاحب ایک بات بتائیے، کئی دفعہ ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ ہندو مذہب بہت پرانا مذہب ہے، ہزاروں سال کا ہے، اس کا ایک اپنا فلسفہ ہے، ایک مستقل فلسفہ ہے اس کا اپنا۔ ادھر اسلام جب عرب میں آیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو عرب سے اسلام اٹھا، اس کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 1400 سال کی اس کی عمر کہہ لیجیے عرب سے نکلنے کے بعد۔ لیکن اس 1400 سال میں اسلام دنیا کے چپے چپے پر پہنچ گیا، کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہی کہ جہاں اسلام کی آواز نہ پہنچی ہو۔ اس کے برخلاف ہندو مذہب اپنے فلسفے اور قدامت کے باوجود ہندوستان کی چہار دیواری میں محدود رہ گیا اور دنیا کے دوسرے ملکوں تک اس کی بات نہیں پہنچ پائی۔ آخر اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ بڑا بنیادی سوال، بڑا اہم سوال، پیش کرنے والا بھی عالم اور جواب دینے والا بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ بڑا حقیقت پسندانہ جواب دیا ٹیگور نے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا بات یہ ہے کہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم کے ساتھ تاریخ کے ہر ورق پر ایسی شخصیات ہیں جو اسلام کا نمونہ بنی ہیں، اور ایسی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کو عملی طور پر پیش کیا ہے۔ تو چونکہ اسلام کے پاس ہیرو بہت ہیں، ہر میدان کے ہیرو ہیں، زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں ان تمام گوشوں میں ہمیں اعلیٰ درجے کی شخصیات ملتی ہیں۔ اس کے برخلاف ہندو مذہب میں شخصیات کی کمی ہے، عملی نمونے کم ہیں۔ فلسفہ ہے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، تو فلسفہ تو ہے لیکن عملی نمونے کم ہیں، اس کی وجہ سے محدود رہ گیا ہندو مذہب اور پھیلتا چلا گیا اسلام۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ آپ نوٹ کر لیجئے اور خطبات مدراس کے صفحات سے ملا لیجئے۔ ایک جملہ کہا کہ انسان کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتا ہے، انسان کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتا ہے۔ تقریریں کرے جائیے، ایک سے ایک مقرر، ایک سے ایک خطیب، لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہے، پریکٹیکل طور پر وہ چیز سامنے نہیں ہے، تو انسان پر وہ اثر انداز نہیں ہوگی، شخصیت کی تعمیر نہیں ہو پائے گی۔ لوگ متاثر تو ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی خوب فرمایا، بہت اچھا کہا، تو شعر پر بھی آدمی داد دے دیتا ہے، بھائی بڑا اچھا شعر ہے، لیکن جو دل کی گہرائی تک بات اترتی ہے اور جو انسان کی شخصیت میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، وہ ہے عملی زندگی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور نمونہ بھی ایسا کامل، ایسا مکمل کہ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں بھائی اس میں نہیں پتہ لگ رہا کہ کیا ہونا چاہیے۔
ہر چیز بالکل اپنی جگہ اس قدر ایکوریٹ، اس قدر مکمل کہ اس سے اعلیٰ نمونے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کان خلقہ القرآن، ایک طرف قرآن ہے جو اوراق میں ہے، دوسری طرف وہ قرآن ہے جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روشن ہے۔ کان خلقہ القرآن، تو یہ عملی نمونہ ہے۔ تو بات بڑی پتے کی ہے کہ انسان کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتا ہے۔ تو بات یہی ہے جہاں سے ہم چلے تھے کہ سرچشمہ تو سب کا ایک ہی ہے، لیکن راستے میں جہاں جہاں ملاوٹ آئی اس کو دور کرنے کے لیے پروردگار نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر اپنے رسول، اپنے نبی، پیغمبر بھیجے تاکہ وہی ہدایت، وہی دعوت اور آگے بڑھے اور صاف شفاف ہو اور وقت کے مطابق اس میں اور اجاگر ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ آخر میں آ کر ایک مکمل، کامل و اکمل چیز سامنے آ گئی جو انسانیت کی ایک بڑی امانت ہے۔ تو مذہب کی آزادی ہے، راستہ روشن ہے، دکھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، اندر بھی انتظام ہے، باہر بھی انتظام ہے۔ آپ کس راستے پر چلیں یہ آپ کو آزادی ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا ایک حصہ ہوا۔ آج دنیا مذہبی آزادی کی بات کرتی ہے، شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی مذہبی آزادی دی انسان کو، اور اسلام نے بھی مذہبی آزادی کا اتنا ہی احترام کیا، کیونکہ خدا کی دی ہوئی آزادی ہے، کسی انسان کی دی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا ایک حصہ ہوا۔ اب دوسری بات، اسی بات میں سے بات نکل رہی ہے، الگ سے کوئی بات کرنے والی نہیں ہے۔ یہ کہیے کہ اسی شاخ میں سے پھول کھل رہا ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے صرف اسلام ہی کلید ہے۔ یہ بات کوئی صرف دعوے والی بات نہیں ہے، اسی بات میں سے نکل رہی ہے کہ جب اصل دین، اصل ہدایت وہ تھی جو پروردگار نے انسان کو دنیا میں بھیجتے ہوئے عطا کی تھی، تو وہ اصل ہدایت جو اللہ کی دی ہوئی تھی، جو حضرت آدم کو روانہ کرتے وقت اللہ نے امانت سونپی تھی، اور وہ امانت منتقل ہوتی چلی گئی، آگے بڑھتی چلی گئی، وہی امانت جو اللہ کی دی ہوئی تھی، آخر اسی کی دی ہوئی چیز پر ہی تو فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ کن تو وہی چیز ہوگی جو ہم نے راستے میں ملا دی ہیں چیزیں، اس اصل تعلیم میں جو ہماری ملائی ہوئی چیزیں ہیں وہ الگ کرنے کے بعد نکھر کر تو وہی اصل چیز آئے گی۔ اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے اور انسان کا علم ترقی کر رہا ہے، اتنا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ وہ توہمات، وہ باتیں جن کا اصل مذہب سے کوئی جوڑ نہیں معلوم ہوتا، جسے کہیے آپ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند، بھائی پیوند جو ہے وہ اصل کے ساتھ بالکل میل نہیں کھا رہا ہے، وہ تعلیمات جو اصل تھی ان کے ساتھ تو اس کا کوئی جوڑ نہیں مل رہا ہے، نہ عقل قبول کر رہی ہے، نہ فطرت قبول کر رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو انسان خود الگ کرتا جائے گا،
خود چھانٹتا چلا جائے گا۔ دیکھیے اگر اصلی موتیوں میں، اصلی ہیروں میں کوئی نقلی ہیرے ملا دیے جائیں تو پرکھنے والا تو پرکھ لے گا کہ بھئی اس میں اصلی یہ ہیں اور نقلی یہ ہیں، کچھ ان میں ملے ہوئے ہیں، کچھ ان میں اصلی ہیں۔ اصلی کو وہ پہچان لے گا اور نقلی کو الگ کر لے گا۔ جب پرکھنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جا رہی ہے انسان میں، اور وہ اب مذہب کو بھی سائنس کے پیمانے پر ناپنا چاہتا ہے، اور بات کوئی غلط نہیں ہے، آخر سائنس اسی کا نام تو ہے کہ بھئی خلاف عقل کوئی بات نہیں ہے، عقل کوئی معیار تو نہیں ہے لیکن خلاف عقل بھی نہیں ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس عالم کا پروردگار ایک ہے، عقل سے بھی غور کرتا ہے جب انسان کہ یہ نظام جو چل رہا ہے اتنا صحیح چل رہا ہے، ہر چیز اپنے اپنے وقت پر ٹھیک ٹھیک انجام پا رہی ہے، اور ہر چیز کے درمیان میں جو یہ ایک تعاون ہے اور ربط ہے، سورج زمین کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، بادلوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، بادل زمین کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز دوسری چیز سے مل کر چل رہی ہے، یعنی ہارمونی پائی جاتی ہے ہر چیز کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کا راستہ شمال کو ہے تو دوسری چیز کا راستہ جنوب کو ہے، ہر چیز کا جو سفر ہو رہا ہے وہ ایک ہی منزل اور ایک ہی مقصد اور ایک ہی چیز کی طرف ہو رہا ہے۔ سب چیزیں مل کر اس نظام کائنات کو صحیح صحیح انجام دے رہی ہیں۔ تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر بہت سارے ہوتے چلانے والے تو یہ نظام کیسے صحیح چلتا؟ یہ نظام کی مضبوطی بتا رہی ہے کہ ان سب کے اوپر آرڈر ایک کا ہی ہے، اور اسی کا چلنا چاہیے جس نے پیدا کیا ہے، اس کا حق ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ ہم ایک مکان بناتے ہیں، ہم اس مکان کو بنانے کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اس مکان میں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، ہم جو چیز جہاں چاہیں گے رکھیں گے، جیسے چاہیں گے مکان کو سجائیں گے، جس طرح ہم چاہیں گے اپنے مکان کو چلائیں گے۔ دوسرا کون ہوتا ہے باہر سے آ کر دخل دے؟ اگر کوئی آ کر دخل دینے لگے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب میرا مکان ہے، مجھے میرے حال پہ چھوڑیے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کائنات جس نے بنائی ہے اور بغیر بنانے والے کے بنی نہیں ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنا آرڈر، اپنا حکم اس پر چلائے، اور اس کا حکم ایسا ہے کہ اس میں حکمتیں ہیں۔ وہ خالی حاکم نہیں ہے بلکہ حکیم بھی ہے، ہر چیز نہایت باریکی کے ساتھ، وہ لطیف الخبیر، نہایت حکمت کے ساتھ، نہایت عدل کے ساتھ انجام پا رہی ہے۔ کسی چیز میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ تو انسان علم اور عقل ان سب چیزوں سے سوچتا ہے کہ ہے تو وہ ایک ہی، اور جب وہ ایک ہے تو پھر حق عبادت کس کو کیا؟ بہت ساروں کو کیسے کیا حق عبادت جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، جب ان کا کوئی دخل ہی نہیں، جب ان کا کوئی اختیار ہی نہیں؟ جس کا اختیار ہے، جس کا حق ہے، اسی کو حق جائے گا۔ تو جیسے جیسے علم کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے دنیا میں روشنی آتی جا رہی ہے، لوگ سوچتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ علم
انسان کا یہ پکار اٹھے گا کہ وہ ایک ہے، اسی کا حق ہے، اسی کا حکم چلنا چاہیے، اور وہی طریقہ بہتر طریقہ ہے، وہ پکار اٹھے گا۔ ادھر فطرت بھی گواہی دے گی، ادھر علم بھی گواہی دے گا، اور یہ تانے بانے رسوم کے اور توہمات کے اور خیالات کے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ ایک زمانے میں کبھی آدمی نے ایک مفروضہ قائم کر رکھا تھا کہ صاحب یہ طرح طرح کے کہ یہ زمین حرکت کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ پھر یہ تھا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ صاحب وہ ایک گائے ہے، گائے کے سینگ پر فلاں چیز ٹکی ہوئی ہے، جب وہ سینگ بدلتی ہے تو زمین ہل جاتی ہے۔ لوگ اس کو بھی مان لیتے تھے۔ لیکن جب خود ہمارا ملک آج چاند تک جا رہا ہے اور پہنچ چکا ہے وہاں تک، اور اس نے وہاں سے چاند سے دیکھا بھی ہوگا کہ نیچے کون سی گائے ہے بھائی جس کے سینگ پر ٹکا ہوا ہے، تو وہ ان چیزوں کو کیسے تسلیم کریں گے؟ تو جو اصل چیز جہاں سے ہم چلے تھے اور جو امانت انسانی قافلے کو سونپی گئی تھی، وہی امانت لے کر جب ہم خدمت میں حاضر ہوں گے شہنشاہ کائنات کے، احکم الحاکمین کے، تو نجات تو اسی سے ہوگی۔ اس لیے دنیا میں تو آزادی ہے کہ آپ جیسے چاہے کریں،